ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنو ہاشم کے ایک عظیم شہزادے جناب امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ یہ امام حسن کے بیٹے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اجازت کس طرح ملی۔ پہلے امام حسین ان کو اجازت نہ دیتے تھے، اور پھر کیا وجہ بنی کہ ان کو کربلا میں جانے کی اجازت مل گئی، اور اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ امام قاسم کی والدہ کون تھیں اور یہ کہاں کی شہزادی تھیں۔ جب یوم عاشور 10 محرم الحرام کو باری باری جانی ساران امام حسین شہادت دے رہے تھے، اپنی اپنی باری پر جا رہے تھے، اور امام قاسم یہ بھی ہر شہادت کے بعد امام حسین کے خیمے میں جاتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم ہم شکل حسن مجتبی ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے تمہیں دیکھ کر، اس لیے تم نہیں جاؤ گے، تم یہی رہو گے۔ امام قاسم واپس لوٹ جاتے اور اسی طرح بار بار آتے، بار بار جواب مل جاتا۔ آپ اپنی والدہ ام فروہ کو لے کر آئے۔ یہ ام فروہ یمن جب فتح ہوا تو اس میں سے جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے، اس میں یمن کی شہزادی بھی قیدی بن کر آئی تھیں، اور وہ ام فروہ تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کا نام فروہ رکھ دیا گیا، اور ان کی کیونکہ وہ شہزادی تھیں تو پھر شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا، اور یوں امام قاسم، امیر قاسم ان کا پورا نام تھا، امیر قاسم ان کے بیٹے تھے۔ تو امام قاسم جب بار بار جواب لے کر گئے تو اپنی والدہ سے کہا کہ اماں، مجھے میرے چچا اجازت نہیں دے رہے، آپ اجازت لے کے دے دیں۔ ام فروہ اپنے خیمے سے اٹھتی ہیں اور امام حسین کے خیمے میں آتی ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے، اور آ کے کہتی ہیں، بھائی حسین، جی بھابی، میں نے آج تک آپ سے کچھ طلب نہیں کیا، کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا آپ کے آگے، اور آج پہلی اور آخری مرتبہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ میرا سوال رد نہیں کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے قاسم کو بھی کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت عطا کر دی جائے۔ امام قاسم نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، بھابھی کچھ اور مانگو، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ آخری نشانی یہی تو ہے میرے پاس، میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے سکون قرار آ جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ میرے بھائی کا ہم شکل ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ واپس لوٹ گئے، بہت پریشان، بہت مایوس، اور جب وہ اپنے خیمے میں گئیں، بیٹا بھی گیا، ماں بھی، دونوں گئے، تو جناب ام فروہ نے کہا کہ بیٹا قاسم، ذرا میرے قریب آؤ نا۔ تو قریب آئے، کہا تمہارے بازو کے ساتھ دیکھو کوئی تعویذ تو نہیں بندھا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جی تعویذ تو بندھا ہوا ہے میرے بازو کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، تمہارے بابا حسن نے آخری ایام میں تمہیں بنا کے دیا تھا، تمہارے بازو کے ساتھ باندھا تھا، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی، جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت تمہارے اوپر آ جائے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا، اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ تو بیٹا قاسم، اس سے بڑھ کر مصیبت اور پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں، اس کو کھولو ذرا۔ جب وہ تعویذ کھولا گیا تو اس میں وہ تعویذ نہیں تھا بلکہ وہ خط تھا، اس کے اوپر 2 پیرے لکھے ہوئے تھے، ایک اپنے بیٹے قاسم کے نام
اور ایک اپنے بھائی امام حسین کے نام انہوں نے کچھ لکھا ہوا تھا. بیٹے کے نام یہ لکھا ہوا تھا, اے قاسم, امام حسین فاطمہ کی جان ہے اور فاطمہ محمد مصطفیٰ کی جان ہے, اور اے قاسم تم میری جان ہو, لہذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی جان کو فاطمہ کی جان پر قربان کر دینا اور نانے کے دین کی حفاظت میں اپنا حصہ بھی ڈال دینا. یہ تو تھی وصیت بیٹے کے نام, اور پھر بھائی کے نام یہ وصیت. وہ امام قاسم یہ خط لے کر دوڑتے ہوئے خیمہ حسین میں چلے گئے اور کہا, چچا جان اب مجھے حکم مل گیا ہے, اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا, بلکہ میں نے اپنے باپ کی, اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. اب مجھے اب کربلا میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ لے خط پڑھیں. تو وہ خط پڑھا تو اوپر بیٹے کو وصیت تھی, نیچے یہ تھا کہ اے حسین, اب آپ پر بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے. نہ نانا ہے ہمارے باپ کے پاس, نہ نانی ہے, نہ ہمارے بابا علی ہیں, نہ ماں فاطمہ الزہرا ہیں, نہ آپ کے ساتھ حسن ہے. یہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے, اس کو اپنے قدموں پہ جان نشاور کرنے کا موقع ضرور دیجیے گا, اور نانے کے دین کی حفاظت میں حصہ ضرور ڈالنا میرا. بس یہ خط کا پڑھنا تھا کہ امام حسین نے چہرہ اقدس دوسری طرف کیا اور فرمایا, بیٹے قاسم جاؤ, جا کے جہاد کی تیاری کرو, کربلا میں جانے کی تیاری کرو. امام قاسم خوشی خوشی اپنے خیمے میں جاتے ہیں. آگے ام فروا کہتی ہیں, بیٹا قاسم جاؤ کربلا کی ریت پر تیمم کر کے آؤ. پانی تو تھا نہیں جس سے وضو کرتے ہیں, کہا تیمم کر کے آؤ. کتنی وہ عظیم مائیں تھیں جو میدان کربلا میں جہاد کے لیے بیٹوں کو بھیجنے سے پہلے وضو اور تیمم کرواتی ہیں. کہا تیمم کر کے آؤ, اور تیمم کر کے آئے تو ایک نیا جوڑا ہاتھ میں لیے ام فروا کھڑی تھی. کہا سج دھج کے میدان کربلا میں جانا, مقتل گاہ میں اس شان سے جانا کہ اس شان سے پہلے کوئی نہ گیا ہو. کپڑے بدلے تو پھر آواز دی, بیٹا قاسم تیاری ہو گئی؟ جی اماں تیاری ہوگی. ام فروا خیمے میں کے اندر چلی گئیں اور کہا, بیٹے ذرا سنو, میری کچھ وصیتیں ہیں, ان کو دھیان سے سننا اور اس پر عمل بھی کرنا. امام قاسم سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں, اماں جان حکم کریں. فرمایا, جب تم کربلا کے میدان میں جاؤ گے تو میری وصیت یہ ہے کہ خیموں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا, تمہارا چہرہ دشمن کی طرف ہو, یزیدی فوج کی طرف تمہارا چہرہ ہونا چاہیے, تمہارا سینہ بھی یزیدی فوج کی طرف ہونا چاہیے, نہ کہ خیموں کی طرف تم پلٹ کر دیکھو. اس طرف تمہارا منہ بھی نہ ہو, اس طرف تمہارا سینہ بھی نہ ہو. ہم جانے, ہمارا رب جانے, ہمیں ہمارا رب جس حال میں رکھے گا ہم اسی حال میں خوش رہیں گے. لہذا اب تم جا رہے ہو تو ادھر کی فکر کرنا, ادھر دھیان دینا. جی اماں جی ایسے ہی ہوگا. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں میدان کربلا میں تیر بھی لگیں گے, نیزے بھی آئیں گے, تلواروں کے وار بھی ہوں گے تمہارے اوپر, تمہارا جسم کٹے گا بھی, لیکن تمہاری زبان سے ہائے نہ نکل جائے کہیں. جب بھی تمہاری زبان سے کوئی صدا بلند ہو تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہو, سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ نانے کے دین کی حفاظت کے لیے مقتل گاہ میں پہنچ گئے ہو. ٹھیک ہے اماں جی, یہ بھی ہو جائے گا, اس پر بھی عمل کریں گے. فرمایا پھر تیسری وصیت یہ ہے کہ اس انداز اور ڈھنگ سے لڑنا, اس انداز سے جنگ کرنا کہ رہتی دنیا تک تیری مثالیں دی جاتی رہیں, اور اس طرح شہادت حاصل کرنا کہ تاریخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے یاد رکھے. کہا جی اماں جی اسی طرح ہوگا. پھر کیا ہوا, امام قاسم کربلا کی طرف پلٹتے ہیں, سواری پہ بیٹھتے ہیں
اچھا، آپ کا جسم بڑا لمبا تھا، دراز قد تھے، جسیم بھی تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، بڑے طاقتور تھے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ دوڑ کر ہرن کو پکڑ لیا کرتے تھے، شیر کے مقابلے میں دوڑا کرتے تھے۔ آپ کی برکت اور رفتاری، آپ کی دوڑ پورے مدینے میں مشہور تھی کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی دوڑ سکتا تھا نہ کوئی چل سکتا تھا۔ امام حسین نے وہ جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا زرہ، وہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو زرہ کسی کی پوری نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا چچا جان رہنے دیں، میں زرہ کے بغیر میدان کربلا میں جاتا ہوں۔ میدان کربلا میں پہنچے، آپ کیونکہ امام حسن کے ساتھ آپ کی شکل و صورت بالکل ملتی تھی، تو کئیوں نے تو کہا کہ حسن آ گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں حسن نہیں، یہ حسن کا بیٹا ہوگا۔ آپ نے فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ میں بنو ہاشم کا شہزادہ ہوں، میں علی المرتضیٰ کا خون ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں عباس علمدار کا بھتیجا ہوں، امام حسین کا بھتیجا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں کون آنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے، ارزق ایک پہلوان تھا، اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوتا تھا، 1000 آدمیوں کو بچھاڑ دیا کرتا تھا اکیلا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابلے میں جائیں، تو ارزق نے کہا کہ اس بچے سے لڑنے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ یہ بچہ جس کی 14 سال بھی ابھی عمر نہیں ہوئی، جس کی داڑھی بھی ابھی پوری طرح نہیں آئی، مونچھیں بھی چہرے پہ نہیں آئیں، تو میں اس کے ساتھ جا کے جنگ لڑوں؟ میں ایسے لوگوں سے جنگ نہیں لڑا کرتا۔ ہاں البتہ میرا چھوٹا بیٹا جائے گا، اس کے 4 بیٹے بھی وہاں پہ موجود تھے، یزیدی لشکر کا حصہ تھے۔ انہیں چھوٹے بیٹے کو کہا جاؤ جلدی سے جاؤ، اس کو قتل کر کے واپس آ جاؤ۔ وہ آتا ہے، وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے وار روکا، پھر وار کیا اور اس کو فنار کر دیا۔ دوسرا آیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی فنار ہو گیا۔ چوتھا آیا، وہ بھی گیا۔ اب ارزق غصے سے لال سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آگ اگل رہا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھوں سے، غصے کی وجہ سے۔ وہ اٹھا، میدان کربلا میں پہنچا، کہا کہ تم نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں کتنی جنگیں لڑ چکے ہو؟ میں نے کہا 78 جنگیں لڑ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب گھوڑا میدان جنگ میں لانا ہو تو اس کو زیادہ پانی نہیں پلایا کرتے؟ وہ حیران ششتر رہ گیا، کیونکہ وہ گھوڑے کو پانی پلا کے لایا تھا۔ پوچھا تم کس کے شاگرد ہو؟ یہ باتیں تم نے کس سے سیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا عباس علمدار نے ہمیں یہ سکھایا، وہ ہمارے چچا ہیں، ہمیں تلوار چلانی عباس علمدار نے سکھائی ہے، ہمیں جنگ کے طریقے انہوں نے سکھائے ہیں، ہمیں گھڑ سواری انہوں نے سکھائی ہے، نیزہ بازی ہمیں ہمارے چچا نے سکھائی ہے، ہم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے وہ استاد ہیں۔ تو ارزق نے کہا پھر وار کرو، تو شہزادہ قاسم نے فرمایا ہم پہلے وار نہیں کیا کرتے، تم وار کرو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہاں پہ عزیزان من اکثر لوگ خطا کر جاتے ہیں، بلکہ اہل بیت طاہر کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ میں سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، لوگوں نے لکھا بھی ہے، بیان بھی کرتے ہیں کہ شہزادہ قاسم نے ارزق کو کہا کہ تم اتنے بڑے پہلوان اور بہادر بنتے ہو، دیکھو تو صحیح تمہارے گھوڑے کی زین کا بند بھی ہلکا وہ ڈھیلا ہوا ہے، وہ نیچے جھکا دیکھنے کے لیے۔ تو قاسم نے اوپر سے وار کر دیا۔ وہ شہزادے ایسے کام کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جھوٹ بولنے کے لیے میدان کربلا میں نہیں گئے تھے۔ اہل بیت طاہریہ ہماری کہاوتیں ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث نے کہیں نہیں لکھا کہ جنگ میں جھوٹ جائز ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ جنگ جہاد ایک عبادت ہے، تو عبادت کرتے ہوئے جھوٹ
وہ بھی اہل بیت اطہار کے نوجوان، وہ بھی امام حسن مجتبی کا بیٹا، علی المرتضی شیر خدا کا خون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بزدلی ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کے اس کو اوپر وار کر دینا۔ نہیں، آپ نے فرمایا تم وار کرو، ہم پہلے وار نہیں کیا کرتے، ہم دفاع کیا کرتے ہیں، پہلے وار کرو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ ارزق نے وار کیا، شہزادہ قاسم نے وار روکا، اور پھر آپ نے اچھل کے تلوار کی نوک ارزق کے سر میں اتاری، وہ پورے جسم کو چیرتی ہوئی، گھوڑے کی زین کو چیرتی ہوئی، گھوڑے کے جسم کو چیرتی ہوئی تلوار خاک کربلا میں جا کے وہ چبھ گئی، خاک کربلا میں اتر گئی، اور ارزق کا کام تمام ہو گیا۔ جس جگہ پر خاک و کربلا میں جس مقام پر امام قاسم کی تلوار اتری تھی وہ آج بھی نشان باقی ہے، اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ پھر کیا ہوا جناب؟ پھر عمر صاحب نے حکم دیا کہ یک بارگی حملہ کر دیا جائے، یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ حسن مجتبی کا بیٹا ہے، اس کو ہم اس طرح قابو نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین، پھر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا، کسی نے تیر برسائے، کسی نے نیزے پھینکے، کسی نے برچیاں پھینکی، کسی نے قریب آ کے تلوار کے وار کی ہے، یہاں تک کہ دور سے ایک نیزہ آیا، آپ کے سینہ مبارک کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، آپ گھوڑے کی زین سے کربلا کی خاک پر آ گئے، تڑپتے ہوئے نیچے آئے، ادرکنی یا امی، اے میرے چچا میری مدد کو پہنچیے گا۔ امام حسین دیکھتے ہیں کہ قاسم گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے، پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے گھوڑوں کو اوپر دوڑا دیا گیا، آپ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب سے مشرق، ایسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں آپ کی لاش کے اوپر۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے امام قاسم کی لاش اٹھانے کے لیے تو لاش نظر نہیں آ رہی تھی، دائیں بائیں دیکھا، سوچا کہ شاید وہ ساتھ لے گئی، تھوڑا اور آگے پیچھے گئے، دیکھا تو امام قاسم کا کہیں پاؤں پڑا ہوا ہے، کہیں بازو پڑا ہوا ہے، کہیں ہاتھ کی انگلیاں، کہیں سر اقدس پڑا ہوا ہے، کہیں آپ کے جسم اقدس کے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں ہڈیاں چور چور ہوئی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اقدس سے امامہ اتارا، زمین پر بچھایا، اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے جو بکھرے پڑے تھے ان کو اٹھا کے اپنے امامے میں جمع کر لیا۔ یوں لگتا تھا جیسے باغبان اپنے باغیچے سے پھولوں کو اکٹھا کر رہا، وہ پھول بکھر گیا تھا، ان کو اکٹھا کیا اور گٹھڑی بنا کے خیمے میں واپس آئے، خیمے میں رکھا تو سوچ رہے تھے کہ میں اب فروا کو کیا بتاؤں گا کہ ساری لاشیں ٹھیک آ گئیں، یہ میرے بیٹے کی لاش اس طرح کیوں آئی ہے؟ جب وہ لا کے رکھا تو ادھر سے فروا بھی آ گئی، فروا آ گئی، جھٹ سے اپنے بیٹے وہ گٹھڑی کے ساتھ لپٹ گئی۔ امام حسین نے فرمایا بھابھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ امام قاسم کی لاش ہے؟ فرمایا ماؤں کو بیٹوں کی خوشبو آ جایا کرتی ہے، اور میں نے اسے وصیت کی تھی کہ اس انداز سے شہادت حاصل کرنا، اس انداز سے لڑنا کہ قیامت تک تمہاری مثالیں دی جاتی رہیں، اس طرح شہید ہونا کہ جس طرح اور پہلے کوئی نہ ہوا ہو اور بعد میں بھی اس طرح کوئی شہید نہ ہو۔ اور پھر فرمانے لگی میرے بیٹے تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب فروا آپ کے جسم کے ساتھ جو قمیض وہ اس کے چیتھڑے ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ اتار کے جمع کر رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ فرمایا یہ میں نشانی اپنے بیٹے کی نشانی حسن مجتبی کے مزار پہ لے کے دکھاؤں گی کہ اے حسن آپ کے بیٹے نے اپنے نانے کے دین کی حفاظت میں اپنا حق ادا کر دیا اور آپ کے خون کا حصہ بھی اس میں ڈال دیا ہے، یہ میں نشانی بھی لے کے آئی ہوں۔ سلام ہو اہل بیت اطہار کی خاندان کی بیویوں، آپ کی جرأت اور بہادری کو،
آپ کے حوصلے اور صبر کو۔ اے امام پاک، آپ کی جرت اور بہادری اور شجاعت کو سلام ہو۔ اللہ پاک میری ملت کے جوانوں کو، ان جوانوں کی شہادتوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری ملت کے جوانوں کو بھی وہی جذبہ، وہی شہادت کا شوق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔